صرف یہی نہیں بلکہ ضیاء الحق کی عبرتناک موت سے محض 5 روز قبل یعنی مورخہ 12 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ایک رویا صادقہ کا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ بعد ازاں اس رویا صادقہ سے استنباط کرتے ہوئے اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس رویا سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ یہ بہت انذاری رویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا۔ بس اس موقع پر جبکہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہے، استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے، صرف انتظار ہے۔ خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا۔ لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا۔ اس خطبہ جمعہ پر ابھی محض 5واں روز ہی تھا کہ مکذبین کا امام اور مباہلے کا اولین مخاطب بمیں اپنے قریبی حواریوں کے عبرت کا نشان بن گیا۔ خدا کی تقدیر نے پیشگوئیوں کے عین مطابق نہ صرف اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ اس کی خاک بھی فضاؤں میں منتشر کر دی۔ جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تو تمہارے نام و نشان مٹا دی جائے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جاتی ہے۔ کا
خدا کی قسم جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے کوئی تمہاری مدد نہیں کرے. خدا کی تقدیر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی. تمہارے ناموں